کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی؟ کیا تھا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر ذہن میں ابھرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور انسان کی پیدائش سے قبل کیا موجود تھا۔ آپ جانیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو کیسے تخلیق کیا اور پانی کا اس میں کیا کردار تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر رکھ کر اس کی حرکت کو روکا اور کیسے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دے۔ یہ وہ تاریخی اور روحانی حقائق ہیں جو آپ کو کائنات کے اسرار کے بارے میں ایک نئی بصیرت دیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط بنائے گی اور آپ کو اللہ کی عظیم قدرت کا احساس دلائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین کرام، دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا سلام قبول کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ کیا اس کائنات کی ابتدا انسان سے ہوئی یا اس سے بھی پہلے کوئی حقیقت موجود تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ موضوع اتنا سنسنی خیز ہے کہ سننے والا حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو وجود بخشا۔ پانی وہ شے ہے جو زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سب سے پہلے مخلوق پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہے، کہہ دو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے برابر شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت رکھی ہے، اس پر پہاڑ جما دیے اور رزق کے اسباب پیدا کر دیے۔ یہ سب 4 دن میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، جب وہ دھوئیں کی مانند تھا، اور اسے 2 دن میں 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں کل 6 دنوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق مکمل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زمین کو تخلیق کیا گیا تو وہ مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑ پیدا کیے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل لرزتی رہتی اور زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کی تخلیق ہوئی تو وہ ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر جما دیا، پس زمین ساکن ہو گئی۔ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے کیلوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے کہ جب زمین زلزلے سے لرزتی ہے تو انسان کس قدر بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو قابو میں نہ رکھتا تو یہ دنیا ہر وقت اسی طرح لرزتی رہتی اور کوئی زیرو اس پر قائم نہ رہ سکتا۔ یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ ہے جسے دیکھ کر بندہ سجدے میں جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں مزید آتا ہے، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، پس اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم اتارا۔ سب سے قریبی آسمان کو ستاروں سے مزین کیا گیا تاکہ وہ روشنی بھی دیں اور شیطانوں پر رجم کا ذریعہ بھی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز گھوڑے پر بھی چلتا رہے تو سال ہر سال بھی اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ یہ کائنات کی وسعت ہے جسے عقل انسانی کبھی مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا، لکھ۔ قلم نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب لکھ دو۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کے ذریعے لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھوا دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ زمین پر ہونے والے ہر واقعے، ہر حادثے، ہر سانس، ہر قطرے اور ہر لمحے کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور تحریر میں محفوظ کر دیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ یہ ایمان افروز حقیقت ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی لیے مومن ہمیشہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ مقدر تھا اور جو ہونا ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔
یہ عقیدہ انسان کو سکون عطا کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ جب زمین و آسمان تیار ہو گئے، پہاڑ جما دیے گئے، بارش کے ذریعے زمین کو زرخیز کیا گیا اور زندگی کے لیے ماحول بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوق یعنی انسان کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کائنات کا نظام بالکل مختلف تھا۔ اس وقت نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی زمین پر کوئی بساوٹ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دور میں سب سے پہلی مخلوق پانی تھا، جس پر اللہ کا عرش قائم تھا۔ اسی پانی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے آگے کے مراحل طے فرمائے۔ پھر اللہ نے ایک خاص مرحلے پر دھوئیں کی مانند آسمان کو پیدا کیا اور اسے 7 طبقات وجود میں لائے۔ اس وقت زمین خالی اور سنسان تھی، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت، نہ جانور۔ جب اللہ نے زمین کو پانی پر جما دیا تو وہ ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین اپنی جگہ ٹکی رہے۔ پھر بارش کے ذریعے زمین میں توانائی اور زرخیزی رکھی گئی تاکہ آگے چل کر حیات کی بنیاد ڈالی جا سکے۔ اس سارے عرصے میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما تھی۔ وہی مرحلہ در مرحلہ ہر چیز کو ترتیب دے رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ تھا وہ محض اللہ کا کمال قدرت تھا تاکہ آنے والے انسان کے لیے دنیا تیار ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف انبیاء اور رسل بھیجے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا تاکہ انہیں توحید کی طرف بلائے اور گمراہی سے بچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو تورات، حضرت عیسیٰ کو انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن۔ جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت پر عمل کرتا ہے اور اپنی قوم کو اسی کی طرف بلاتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ سب سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کائنات محض کھیل نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی حکمت سے وجود میں آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے مطابق گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصل منزل آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کی ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کی تیاری کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، اور وہی طاقت ہے جو ایک پل میں سب کچھ فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ابتدا اگر اللہ کے ایک حکم سے ہوئی تھی تو اس دنیا کا خاتمہ بھی اسی ایک ہی حکم سے ہوگا، اور وہ گھڑی شاید ہم سے زیادہ دور نہیں۔ دوستو، یہ کائنات ایک دن میں نہیں بنی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرحلہ وار مکمل کیا تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ ہر کام تدبیر اور حکمت سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان فانی ہے اور اصل طاقت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے مطابق ڈھالیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ایمان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔